نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا، اتنی مہلت دی کہ ہم اس کے انبیاء کا تذکرہ کر سکیں، کچھ سن سکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذکر ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے اور بیوی کو ایک ایسی جگہ بیابان جگہ تھی جہاں پر ریت تھا، کوئی چیز نہ تھی، چھوڑ کر آگے تھے کہ اللہ کی آزمائش تھی، اس پہ وہ پورے اترے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ بہت غور و خوض کیا کرتے تھے، تو ایک بار آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تاکہ میں اور زیادہ دلجوئی سے تیری عبادت کر سکوں۔ یقین تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کچھ پرندے لیں، ان کو اپنے سے مانوس کر لیں، جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان کو ذبح کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندے لیے، وہ ان سے مانوس ہو گئے، تو آپ نے ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مکس کیا۔ تو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کا گوشت ایک پہاڑ پر رکھا۔ وہ مکس تھا سارا گوشت، لیکن ان کے ساتھ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے نام سے ان کو پکارا، تو وہ یہ چیز مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے نام سے پکارا تو اس گوشت میں حرکت ہوئی۔ جس پرندے کا گوشت تھا وہ وہاں سے اس جگہ پر جا کر اکٹھا ہو گیا۔ جب ہوا وہاں سے وہ پرندہ پورا ہوا، آپ ان کے سر نہیں تھے، وہ سر کے بغیر تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے ان کے اوپر سر رکھا تو وہ سر جس پرندے کا تھا اس کے اوپر جا کر اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ اصلی حالت میں تھا، وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ آیا یہ کس وقت پیش آیا، یہ پہلے آیا تھا یا بعد میں تھا۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھایا کہ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کیا جائے گا، تو آپ اللہ کے نبی تھے، یقین اگر کوئی کہے کہ یقین نہیں تھا، یہ ناممکن ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ مجھے یقین تو ہے، اور میں زیادہ اللہ کی ایک معجزہ دیکھ کر اس کی دلجوئی کے ساتھ عبادت کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں بھی آئی، ہر آزمائش میں آپ پورے اترتے تھے، تو آپ کو خلیل بنایا۔ تو خلیل بھی بنایا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس میں پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کون سی بات تھی جو پسند آئی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل چن لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو مہمان نوازی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ اکیلے کبھی کھانا نہ کھاتے تھے، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے، کوئی بھی آپ انتظار کرتے رہتے، بھوکے رہتے، جب کوئی مہمان آتا تو کھاتے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی 2 ہفتے 15 دن گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا تک نہ کھایا، انتظار میں تھے کہ مہمان کوئی آئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، وہ انسانی شکل میں تھے، انتہائی خوبصورت نوجوان۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب مہمانوں کو دیکھا تو آپ مہمان نواز تھے، بہت خوش ہوئے۔ آپ نے جیسے کہ قرآن میں ہے، آپ نے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کو بونا اور بھون کر ان مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ جب آپ نے ان کے آگے پیش کیا تو انہوں نے اس کو ہاتھ نہ لگایا، کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی اس کھانے کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو تھوڑا سا ہوا کہ شاید کوئی دشمن تو نہیں یا کوئی ایسی بات۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو آپ کو خوشخبری سنانی ہے۔ تو خوشخبری کیا تھی کہ اللہ سبحانہ، ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے بابل سے ہجرت کی تھی تو دعا کرتے تھے اولاد کے لیے، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا، آپ کو اولاد کی نعمت جس کی دعا آپ کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، تو آپ کو اولاد عطا کی جائے گی۔ تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام بھی پاس ہی موجود تھی، انہوں نے بھی یہ باتیں سنی۔ جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عمر میں جب میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، میں بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہوں، بانجھ بھی ہوں، میرے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجھے اولاد ہو؟ تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی حکم ہے، صرف اولاد کا نہیں، اس کی بھی آگے اولاد کی انہوں نے خوشخبری سنائی۔ تو آپ کا بیٹا اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے آگے بیٹے، تو یہ اس وقت انہوں نے خوشخبری جب سنائی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر جس طریقے سے تاریخ میں لکھا ہے کہ 90 سال تھی، تو ابراہیم علیہ السلام 100 سال ان کی عمر تھی جب یہ خوشخبری سنائی انہوں نے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی آپ کا آنے کا کوئی مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ عذاب ٹل جائے، کسی طرح وہ لوگ جو برائیوں میں ملوث ہو چکے ہیں، دین حق سے ہٹ چکے ہیں، وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ تو اس وقت آپ نے ان سے کہا کہ آپ اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرو گے جس میں 50 مومن ہیں؟ اس وقت فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے ان سے کہا 40، پھر 30، حتیٰ کہ آپ ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اگر ایک بھی مومن اس بستی میں موجود ہو تو پھر بھی آپ اس پر اللہ کا عذاب نازل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جتنا بھی تھوڑا ممکن ہو سکے اس میں تاخیر کی جائے، تاکہ جب اللہ کا عذاب میں تھوڑی سی تاخیر اگر ہو جائے تو ان کو مہلت مل جائے، شاید توبہ کر لے۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، ان کی فیملی بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بچا لیں گے، لیکن ان کے بیوی کے بارے میں جو حکم تھا
انشاءاللہ اس بارے میں جب ہم لوط علیہ السلام کا بیان کریں گے تو وہ تفصیل کے ساتھ بات بیان کی جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہر وقت جتنی بھی آپ پر مشکلات آئی، جتنی بھی آئی، آپ نے صبر کیا۔ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، پھر بھی آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس کو بھی برداشت کیا، اپنا وطن کو چھوڑا۔ اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ آج کوئی کہے کہ گھر کو چھوڑ دو، بندہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے جان جاتی ہے تو جاتی رہے، پر میں نے اس جگہ کو گھر کو نہیں چھوڑنا۔ میں نے تو یہاں پر 40 سال گزارے، میں نے یہاں پر 30 سال گزارے، میں تو یہاں پر پیدا ہوا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آپ نے بابل سے ہجرت کی، پھر آگے گئے، پھر وہاں سے دوسری جگہ ہجرت کی، پھر وہ ظالم و جابر بادشاہ ملا، اس آزمائش میں بھی پورے اترے، پھر آگے گئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ عمر کے اس حصے میں دعا کر کر کے ایک بیٹا ملا۔ تو پھر پیار کتنا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بیٹے اور ماں کو اتنے دور جا کر چھوڑ دیا، جہاں پر نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، کچھ بھی نہ تھا، ریگستان تھا وہاں پر، دور 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 تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہر چیز قربان کرتے گئے۔ تو پھر آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں آپ اپنے بیٹے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، تو اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ آپ نے ایک دن دیکھا، پھر دوسرے دن دیکھا خواب، جب آپ نے تیسرے دن دیکھا تو آپ نے پھر سفر شروع کر دیا، مکے کی طرف، آپ جہاں پر آپ نے ان کو چھوڑا تھا اس طرف سفر کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ سفر کرتے تو زمین آپ کے لیے جو مہینوں کا سفر ہوتا آپ کچھ گھنٹوں میں کر لیتے تھے، زمین سکڑ جاتی تھی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، لیکن خلیل کو دیکھو، ہر آزمائش پہ پورے اترے ہیں۔ وہاں پر پہنچے، جب گئے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب آپ نے اپنا خواب بیان کیا تو اس بیٹے کو بھی دیکھو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد و ابا جان شاید یہ خواب ہے، آپ تو ہمیں یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہاں پر کوئی چیز بھی نہ تھی، آج آپ پھر واپس آ گئے۔ آج کے دور میں دیکھ لو، کوئی بندہ بات کرو، بیٹے سے بات کرے، بیٹے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو کہاں سے ایک اس وقت سے لے کر وہاں تک پہنچاتا ہے جب وہ ہلتا بھی نہیں تھا، سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا، اس کے کھانے پینے کے، اس کے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، لیکن باپ پھر بھی سوچتا ہے کہ شاید میں نے بات کی تو بیٹا شاید آگے سے کچھ کہہ دے، بیٹا جوان ہو گیا ہے، باپ جب بڑھاپے میں ہوتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے تو طاقتور ہوتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی تو اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ اے میرے والد، جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ کر گزریے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو حاضر ہوں، جس طریقے سے آپ نے خواب دیکھا اسی طریقے سے کیجیے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی لی، چھری لی، ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کو لیا، تو چل دیے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ وہ تو کبھی نہیں چاہتا،
جب اس نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب جو دیکھا تھا تو آپ کے بیٹا بھی اس کی تابع داری کر رہے ہیں، تو وہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، انسانی شکل میں گیا، تو جا کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے کو اس کا باپ کہاں پر لے کر جا رہا ہے؟ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، وہ ادھر اس کو لے کر جا رہے ہیں، شاید لکڑیاں لانے کے لیے جا رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ تو اپنے ساتھ چھری بھی لے کر جا رہے ہیں، تو وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ اس نے حاجرہ علیہ السلام کو ورگلانا شروع کیا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ وہ بیٹا جو اتنی عمر میں ملا ہو، بڑے دعاؤں کے بعد ملا ہو، تو پیار بھی اتنا زیادہ، تو میں یہ بات نہیں مانتی۔ تو اس نے اس وقت کہا کہ دیکھو، اس کو ایک خواب آیا، تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے یہ خواب ہے۔ جب حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا تو انہوں نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس ماں کی بھی فضیلت دیکھو، ماں کا بھی اعلیٰ ظرف دیکھو، اور آج کا بھی دیکھ لو۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا، جب اللہ کا نام آ گیا سر تسلیم خم کر لیا۔ تو آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بات ہوتی بھی نہیں، تو بات کو اتنا بڑا بتنگڑ بنا کر گھروں کے گھر تباہ کر دیے جاتے ہیں، کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے جب اللہ کا نام لیا، اس نے لیا تو پہچان گئے، تو سر تسلیم خم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار تو پہلے بھی ہمیں یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے اللہ کے حکم سے، تو اگر یہی اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ جب وہاں سے وہ ناکام ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا، جا کے ان سے کہنے لگا کہ تمہارا باپ جو ہے نا تمہیں لے کر کہاں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا ایسے، تو پھر کہنے لگا نہیں، یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، جو اسے خواب آیا ایسے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے بھی باتیں سنی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو کچھ میرے باپ نے کہا میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ وہاں سے بھی ناکام ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، وہاں سے بھی ناکام ہوا۔ تو پھر کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے آگے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ جب راستہ روکنے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوٹے پتھر جو تھے، آج بھی سنت ابراہیمی کرتے ہیں، جو حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جب وہ راستہ تنگ تھا جہاں سے گزرنا تھا، اس پہاڑ، اس ویلی میں سے، تو وہاں پر ایک سانڈ کی شکل میں بن کر بیٹھ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو وہ پتھر مارے تو وہاں سے بگایا، پھر دوسری بار مارے، پھر تیسری، پھر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ مینا میں چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، اے ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگو تو میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا، کیونکہ موت کی سختی بڑی سخت ہے۔ شاید جب آپ چھری چلانے لگو تو اس تکلیف کی وجہ سے میں ہلوں یا تڑپوں تو کہیں بے ادبی بھی نہ ہو جائے، کہیں آپ کو بھی ترس نہ آ جائے۔ تو آپ یہ کام کرو کہ میرے ہاتھ بھی باندھ دینا، پاؤں بھی باندھ دینا، تو جب مجھے لٹانا تو پیشانی کے بال لٹانا، کیونکہ جب چہرے کے بال لٹاؤ گے تو چہرے پر نظر پڑے گی، تو آپ کا پیار امڑ کر آ جائے، کہ آپ کو ترس آ جائے مجھ پر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو شاید اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، تو آپ یہ بھی کام کرنا کہ میں کرتا اتار لینا،
تو اگر کفن مجھے اسی میں دے دینا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو کرتا تھا تو میری والدہ کو دے دینا، کیونکہ اس پر خون کے چھینٹے زیادہ نہیں پڑے ہوں گے، تو وہ کرتا دیکھ کر اس کو بھی سکون آ جائے گا۔ تو آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری کو تیز کیا، وہ رسی کے ساتھ آپ کو باندھا، آپ کو پیشانی کے بل لٹایا۔ تو جب آپ نے چھری چلائی، آپ کے گلے پر چھری چلائی، تو چھری اللہ کے حکم سے اس نے کاٹا نہ۔ تو جب کاٹا نہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابراہیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس آزمائش کو بھی، جس طریقے سے پہلے آزمائشیں آپ پر آئی تو آپ پورے اترے، آج آپ اس پر بھی پورے اتر گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ چھری چلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے ذبح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، نہیں، آپ نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ نے چھری چلائی تو وہ ایک تانبے کے پلیٹ تھی جو آپ کے اسماعیل علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے درمیان میں آ گئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک مینڈا آیا، بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ اس پہاڑ سے وہ ممیاتا ہوا اترا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ تو وہ 40 سال تک جنت میں وہ چرتا رہا۔ تو 40 سال چرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں پیش کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو ذبح کیا، اس کی قربانی کی۔ آج کیا قیامت تک جتنے بھی مسلمان آتے ہیں، ہر سال یہ یاد جو بنائی جا رہی ہے، جو قربانی کی جا رہی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی وہ یاد ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میں جا رہا ہوں، میں مر جاؤں گا یا کچھ ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کے والد کا حکم ہوا، جیسے ہی والد نے کہا، صرف بات کی، حالانکہ حکم بھی نہیں دیا۔ ایک بات ہوتی ہے حکم دینا، ایک ہوتی ہے ویسے بات کرنا۔ تو فرما بردار بیٹے کا کردار دیکھو کہ آپ نے بات کی کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ یا تو آپ کہتے ہیں نا نہیں میں نے خواب دیکھا، چل میرے ساتھ، میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ اسماعیل علیہ السلام خود ہی حاضر ہو گئے، والد کے ساتھ چل دیے۔ تو پھر آپ وہ مینڈا ذبح ہوا جس کی قربانی آپ نے پیش کی، اور قیامت تک آنے والے مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں اور یاد تازہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی مناسک حج ہیں، آج جتنے بھی مناسک حج ادا کیے جا رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، شیطان کو جو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، صفا و مروہ کے درمیان میں جو 7 چکر لگائے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ سنت جو انہوں نے پانے کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پر، آج تو اتنی آسانی ہو گئی، اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں جو جاتے ہیں، نہیں بہت دھوپ تھی، ہمیں تو بہت گرمی لگی۔ تو اس وقت اس ریگستان میں جہاں پر نہ کوئی سایہ تھا نہ کچھ تھا، تو پھر بھی انہوں نے پانی کی تلاش میں چکر لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو پھر اگلے ہفتے کو اس سے آگے بیان کیا جائے گا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا جس حساب سے وقت ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ہم بیان کرتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو، جانے انجانے میں ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور انبیاء کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں
اللہ پر بھروسہ کر کر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔